السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے آج طاق رات بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاق راتوں کا پورا فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہماری ان کوششوں کو ضرور قبول فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں پہلے کوٹ کروں گی ان کے ترجمے کے ساتھ، پھر ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 28، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست بنایا۔ ان تینوں آیتوں میں ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کی مثال دی گئی ہے کہ ان کو بہترین دوست اور بدترین دوست سے ریلیٹ کیا ہوا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، غم خوار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور تقویٰ کرنے کی رغبت دلاتے ہیں۔ اور مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ دوسرے مومن کو تکلیف اور اذیت میں دیکھتے ہیں تو ان کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں اور ان کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا غم ہلکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا غم ہلکا کر دیں۔ اور دوسری طرف منافق ہوتے ہیں جو خود بھی برائی پسند کرتے ہیں اور دوسروں منافقوں کو بھی برائی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور ہر وقت برائی کے کاموں میں ملوث رہتے ہیں۔ سچا مومن کبھی برائی کو پسند نہیں کرتا اور ان کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو آیتوں کا اوپر مومن مرد اور مومن عورت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اچھے دوست اور برے دوست کو ریلیٹ کرتا ہے، اور یہ آیت میں نے اس لیے چنی کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے میری زندگی بھی کچھ اسی طرح گزر رہی تھی، اور میرے پاس بھی بہت سی ایسی دوستی تھی جن کے ساتھ میرا زندگی کا زیادہ تر حصہ ان دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان دوستوں کے بنا میری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ اور ان میں کچھ دینی دوست بھی تھے اور کچھ ایسی دوستوں کے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرتی تھی جو دین سے دور تھیں اور ان کو دین کا علم نہیں تھا، تو ان کی صحبت میں رہ کر میں کچھ بھی نہ سیکھ پائی اور نہ کچھ دین کے لیے کچھ کر سکی، اور میں بھی وہی کرتی تھی جو عام طور پر دین سے دور اور لا علم لوگ کرتے ہیں۔ جو وقت دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا اس میں بس بنا مطلب کی فضول کی باتیں، کبھی کسی کا مذاق اڑانا، کبھی کسی کی ٹانگ کھینچنا، اور ہر وقت کی بس ایسی محفلیں جمتی تھی جس میں کبھی کسی کی برائی، کبھی کوئی کام کی بات نہیں ہوتی تھی، بس کسی نہ کسی دوسری محفل کی پلاننگز، شاپنگ پر جانے کی باتیں، ہوٹلنگ کرنا، فضول خرچی کرنا، اور فضول میں بس ہر وقت کا ہنسی مذاق، ٹھاٹے مارنا۔ کوئی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس زندگی گزر رہی تھی اور ہم اپنے قیمتی وقت کو کس طرح برباد اور ضائع کر رہے تھے اس کا کچھ اندازہ ہی نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ یوں ہوا کہ سب جو دین سے جو دور دوست تھے وہ سب مجھ سے دور ہوتے چلے گئے، اور کوئی ادھر چلا گیا تو کوئی ادھر چلا گیا، اور سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، لیکن چند ایک جو دینی دوست جو میرے ابھی بھی بچے تھے ان کا ساتھ ابھی بھی میرے ساتھ تھا، لیکن پہلے جیسا ملنا ملانا نہیں ہوتا تھا، بس کبھی کبھار کچھ دیر بیٹھ گئے، اپنے کام سے کام رکھنا، کچھ دین کی باتیں کر لینا، بس یہی چلتا تھا۔ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات بدلنے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ ایسے دوست اور لوگ چھوڑ جاتے ہیں جو ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، اور ان کے ساتھ ہمارا سفر آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے دوست کا ساتھ رکھا جس نے مجھے اس گمراہی کے دلدل سے نکال کر اپنے اچھے راستے کی طرف گامزن کیا۔ اس نے خود تو قرآن کی کلاسز جوائن کر لی تھی اور مجھے بھی بار بار فورس کرتی تھی کہ تم بھی آؤ، ایک دن تمہیں مزہ آئے گا، لیکن جس کلاس میں وہ جاتی تھی وہ جایا کرتی تھی، میرے نزدیک تو وہ بالکل بد مذہب تھے، یعنی ہماری فیملی میں وہ ان کے بارے میں جو ایسے میرے ذہن میں ایسے تاثرات ڈال دیے تھے ان کے جیسا اگر بننے سے مراد ہے کافر بننا،
یہ سب اس لیے کیونکہ میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا اور صرف سنی سنائی باتوں پر میرا یقین تھا، اس لیے میری بھی وہی سوچ تھی جو میرے فیملی ممبرس کی تھی۔ وہ مجھے بار بار فورس کرتی اور میں اس کو بار بار منع کر دیتی۔ میں ہفتہ وار اجتماعات میں تو جانا پسند کرتی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بیان ہوتا تھا، بے شک وہ بھی ایک بہترین محفل ہوا کرتی تھی، لیکن قرآن کی کلاسز جوائن کرنے کے لیے میں صاف منع کر دیتی تھی۔ پھر ایک دن میری دوست نے مجھے زبردستی کہا کہ تم صرف ایک بار آؤ، پھر بھی میں نے منع کر دیا، لیکن پھر اس نے مجھے ایک بات کہی جو ابھی تک میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یہاں پر بھی اتنے اچھے دوست ہیں، تو کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ ہم جنت میں بھی ایک ساتھ جائیں؟ تو اس کی یہ بات میرے ذہن میں کلک کر گئی اور پھر میں اس کے ساتھ اس قرآن کی کلاس میں چلی گئی۔ پھر مجھے اپنے آپ پر بھی کچھ حیرت ہوئی کہ مجھے اتنا مزہ آنے لگا کہ اس کلاس میں۔ پھر میں اس راستے پر کھنچتی چلی گئی اور باقاعدگی سے کلاسز لینے لگی۔ گھر میں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں جاتی ہوں یہاں، مت جایا کرو، یہ تو بے دین ہے وغیرہ وغیرہ، اور مجھے کلاس میں جانے سے روک دیا گیا۔ مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ مجھے قرآن کی کلاس میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے لیے بہترین راستہ بنانے والے ہیں، جو میرے حق میں بہتر ہو وہی آپ کریں، لیکن میں بس قرآن سے جڑے رہنا چاہتی ہوں، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا، میں واپس اس پچھلی زندگی میں نہیں جانا چاہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور گھر والوں کے دل بھی نرم کر دیے۔ پھر دوبارہ میں نے وہ قرآن کی کلاسز لینا شروع کر دی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک ہمت ڈال دی تھی کہ اب کوئی بھی کچھ بھی کر لے مجھے نہیں رکنا ہے۔ راستوں میں پتھر آتے گئے اور میں ان پتھروں کو ہٹا کر آگے بڑھتی رہی۔ یہ سب میری دوست کی وجہ سے ہوا ہے، وہ مجھے پش نہ کرتی تو میں کبھی آگے نہ بڑھتی، اور ماشاءاللہ پھر اور ان کلاسز کی وجہ سے پھر اور اچھی دینی دوستیں بنی میری۔ واقعی دوست آدھا دین ہوتا ہے۔ اس آیت کی روز سے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے بھی تو ایسے دوست نہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور گناہ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سوچیں ان سے تعلقات ختم کرنے، یا ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میں چینج ہوئی ہوں ان کلاسز کو لے کر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں اور ان کو بھی چینج کر دیں تاکہ میں ان کے ساتھ اپنا مقدر جنت الفردوس میں دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے اور دیندار دوستوں سے ملائیں اور ہمارا واسطہ ان بہترین دوستوں میں ہمیشہ کے لیے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہمیشہ کے لیے جوڑے رکھیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔